عزیزو، کشمیر کی سرزمین پر میری پہلی آمد ہے اور بہت کچھ آپ کے درمیان اتنی دیر سے دیکھنے کو ملا۔ ہر جگہ کا کلچر اور ہر جگہ کا ماحول تبدیل ہو جاتا ہے، اور میرے لیے ایک پہلا اتفاق بھی ہے کہ پوری کشمیری تقریر میں بیٹھ کر سنتا رہا حضرت علامہ گل محمد اظہری صاحب کی، لیکن جو باتیں دل سے نکلتی ہیں وہ کسی بھی زبان میں ہو دل میں اتر جاتی ہیں۔ تو اسی لیے مجھے بھی کچھ کشمیری باتیں سمجھ میں آئی گئی۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ کچھ ہوتی ہیں زبان سے نکلی ہوئی باتیں، اور کچھ ہوتی ہیں باڈی لینگویج، اور کچھ ہوتی ہیں دل سے نکلی ہوئی باتیں۔ تو دل سے نکلی ہوئی باتیں اسی لیے میں نے تاریخ میں پڑھا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سچے غلام تھے صحابہ، وہ افریقہ کے جنگلوں میں بربر قوم کو بھی جب ہدایت دینے کے لیے بات کرتے تھے، قرآن پڑھتے، حدیث پڑھتے، افریقہ کے جنگلات میں رہنے والوں کو کوئی عربی نہیں آتی، لیکن جب صحابہ ان سے عربی بات کرتے تھے تو انہیں سب سمجھ میں آتی تھی۔ سبحان اللہ، نعرہ اور تکبیر، نعرہ رسالت، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ میرے عزیزو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی عقیدت و محبت رکھنے والا وہ ہر زمین اور ہر خطے پر حکمرانی کر ہی لیتا ہے۔ بہرحال جو تجربے کی باتیں ہیں، کشمیر کو ہم نے بہت ٹھنڈا 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 سنا ہے پہلے سے بھی، اور ہے بھی۔ بے شک کشمیر کا ٹیمپریچر مائنس میں چلا جاتا ہے، ہوتا ہے، بے شک، لیکن میں نے یہ بھی محسوس کیا ہے کہ ایمانی ٹیمپریچر ہمیشہ 50 ڈگری سے اوپر بھی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ کیونکہ تکبیر۔ وہ سارے نعرے بعد میں لگا دیں گے ایک ساتھ، آپ ابھی پوری تقریر کے بعد ایک ساتھ نعرے لگا لیں گے انشاءاللہ، تھوڑی باتیں ہماری ہو جائیں۔ اردو سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ جی۔ اور حقیقت میں جس ٹیمپریچر کی ضرورت ہے وہ کشمیریوں میں موجود ہے، جو جذبہ، ایمانی جذبہ تمہارے اندر موجود ہے، اللہ اسے ہمیشہ سلامت رکھے۔ اور ایسی سرزمین پر جہاں ٹیمپریچر مائنس ڈگری میں جاتا ہے، عام طور پر لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ لوگ بھی ٹھنڈے ہوں گے۔ موسم ٹھنڈا ہے لیکن لوگ ٹھنڈے نہیں ہیں، اور ٹھنڈے ہونا بھی نہیں، اس لیے کہ ٹھنڈا ہونا یہ ایمان والے اور مسلمان کی شان نہیں ہے۔ ہاں، اپنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے اور امن کے لیے ہمیشہ ٹھنڈا رہے گا، لیکن جب گستاخی ہو میرے مصطفیٰ کی، اس وقت اگر کوئی ٹھنڈا رہتا ہے تو وہ بے غیرت آدمی ہے، بے شک وہ بے غیرت آدمی ہے، اس کے اندر کوئی غیرت باقی نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے استاد تھے، انہوں نے ہمیں نصیحت کی تھی کہ بیٹا جب بھی بات کرنا تو نرم بات کرنا، لوگوں سے گفتگو کرنا تو نرم انداز میں بات کرنا، مسکرا کر کے لوگوں کا استقبال کرنا۔ ہم وہی کرتے آئے، تقریر بھی نرم ہی کرتے رہے، لیکن ہمارے استاد نے ایک نصیحت یہ بھی کی تھی، ہمیشہ نرم بات کرو، مسکرا کر کے لوگوں سے ملاقات کرو، لیکن جب حضور پاک کی شان میں گستاخی کوئی کرے تو پھر زبان بھی نرم نہیں ہونی چاہیے، دل بھی ٹھنڈا نہیں اور دماغ بھی میٹھا نہیں۔ ہاں، زبان میٹھی، دماغ ٹھنڈا اور دل نرم ان کے لیے نہیں ہے۔ اسی لیے اگر ہم سے کچھ سخت جملے نکلتے ہیں تو وہ دشمنان اسلام کے لیے، بے شک، اعداء اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے دشمنوں کے لیے۔ اللہ کریم آپ سب کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اس مائک کا ایکو کم کر دو، ہم نعت نہیں پڑھ رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، تاکہ آپ کے سمجھ میں صاف آ سکے۔ آپ کے علاقے میں ہو سکتا ہے میں پہلی بار آیا ہوں، لیکن علامہ گل محمد اظہری صاحب، ان سے ہمارے بہت پرانے تعلقات ہیں۔ جامعہ ازہر مصر میں یہ ہمارے سینئر لوگوں میں سے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور بڑی بات تو یہ ہے
کہ ہم تقریباً 100 ہندوستانی وہاں پر پڑھ رہے ہوں گے، پورے 100 میں صرف 2 لوگ ایسے تھے جو دارالافتاء المصریہ میں، مصر کے جامعہ ازہر کے جو دارالافتاء ہوتا ہے، جو پورے مصر کا سب سے بڑا ہیڈ کوارٹر جہاں سے فتویٰ جاری ہوتا ہے، بلکہ دنیا کا بڑا ہے، اس سپریم دارالافتاء اس کو سمجھ لیں، سپریم کورٹ کے برابر مصر کے، اس دارالافتاء میں صرف 2 ہندوستانی تھے، ان میں سے ایک گل محمد صاحب تھے۔ سبحان اللہ، ہم ان کی قدر کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ ساتھ ہے۔ اور ایک بات آپ لوگوں کے علم کے لیے میں بتا دوں، میرے آنے سے پہلے میں جہاں پہ بھی جاتا ہوں، بہت سارے حالات ایسے ہیں ابھی فی الحال، پولیس والے الگ ہماری خیر خواہی کرتے رہتے ہیں، ایجنسیاں الگ لگی رہتی ہیں، سب کے اندر کچھ نہ کچھ کھلبلی رہتی ہے، اور جس علاقے میں جا رہے ہیں وہاں کے کچھ نہ کچھ حاسدین بھی ہوتے ہیں، 2 جماعتیں ہوتی ہیں، 3 جماعتیں ہوتی ہیں، ہر جگہ ہے، تو اپوزیشن کی طرف سے بھی بہت ساری باتیں آنے لگ جاتی ہیں، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جہاں پر بھی جاتے ہیں۔ اور میں نے ڈاکٹر گل محمد اظہری صاحب کے متعلق بھی پچھلے ہفتے، ایک ہفتے سے، ان کو ابھی تک نہیں کہا، ابھی منبر پر کہہ رہا ہوں، میری بات نہیں ہوئی ان سے، بہت ساری باتیں میرے پاس بھی آئی، لیکن چونکہ میں پرسنلی انہیں جانتا تھا، آج یہاں پر میں وضاحت کر دوں کہ پورے ہندوستان کی سب سے بڑی عظیم شخصیت میرے مرشد حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ، شاید نام جانتے ہو، بے شک، کون نہیں جانتا، حضرت کی بھی، حضور تاج الشریعہ وارث علوم اعلیٰ حضرت، جانشین مفتی اعظم ہند، اعلیٰ حضرت کے خانوادے کے چشم و چراغ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کی سب سے بڑی عبقری شخصیت، قاضی القضات فی الہند تھے، وصال ہو گیا 4 سال قبل۔ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب مصر تشریف لائے تھے، میں منتظم تھا، ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں، اور ایک کانفرنس ہوئی تھی جس میں جامعہ ازہر کے تقریباً 27 علماء تھے، اور دیگر جامعہ عین شمس، جامعہ قاہرہ، سب کے ملا کر 60 بڑے بڑے ڈاکٹرز اس میں تھے، علماء، حضور تاج الشریعہ کے استقبال کے لیے جو کانفرنس رکھی گئی تھی، اس کانفرنس میں حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ عربی میں بیان کیے تھے 15-20 منٹ تک، اور وہ پورا عربوں کا ماحول تھا۔ اس دن حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس کانفرنس کی اناؤنسنگ کرنے کے لیے جس کو منتخب کیا گیا تھا، وہ ڈاکٹر گل محمد اظہری صاحب تھے، سبحان اللہ، اور حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آنے کے وقت آپ نے ہمارا بہت ساتھ دیا تھا، وہاں کے مفتی مصر مفتی علی جمعہ صاحب سے ملاقات کروائی، اور بھی دیگر، حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے یہ ہماتن کوشاں رہتے، مجھ سے پرسنلی کئی مرتبہ ملاقاتیں کرتے، اور حضرت کی کتابوں کی چھپوائی کے لیے بہت فکر مند رہتے، اسی لیے بھی میں کشمیر دوڑا دوڑا آ گیا کہ میرے مرشد کا ایک اور وفادار خادم یہاں پر موجود، سبحان اللہ، اور میں جو باتیں کہہ رہا ہوں شاید ڈاکٹر صاحب بھی اسے اتفاق کرتے ہوں، اور مجھے امید بھی یہی ہے کہ اعلیٰ حضرت کا وہ مشن اور حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عشق کشمیر کی اس وادی میں پھیلانے کے لیے ڈاکٹر گل محمد صاحب ایک سنگ میل کا کام کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ، اور سنیت کو بیدار کریں گے۔ انشاءاللہ۔ اب میری چند باتیں سن لیں، اس لیے کہ سب سے لاسٹ میں مجھے لائے، میں سوچ رہا تھا شاید سب ٹھنڈا ہو گیا، لیکن پھر شام ہوتے ہوتے پھر گرم نظر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ہاں ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے لگا کہ شاید جلسہ ختم ہوا اور ڈاکٹر صاحب مجھے چائے پلا کر یہیں سے بھیج دیں گے، ویسے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، گفتگو کرنے کے لیے کوئی بھی، بہت ساری منزلیں ہمارے پاس ہیں، آپ سے ملاقات ہو گئی، یہ بھی بڑی بات ہے۔ سبحان، چند باتیں ہماری سن لیں۔ آج کشمیر کے اندر مسلمانوں کا ایک عظیم جم غفیر موجود ہے، تم پر صرف یہاں ہمارے ملک کی نظر نہیں، پوری دنیا کی نظر ہے، پوری دنیا جانتی ہے کشمیر کو، ہندوستان کے سارے اسٹیٹ کو کوئی جانتا نہیں ہر ایک کا نام لے کر، لیکن کشمیر ایسا ہے جو پورے ورلڈ میں جانا جاتا ہے۔ آپ
سوچتے ہوں گے کس وجہ سے؟ خوبصورتی کی وجہ سے، موسم کی وجہ سے؟ خوبصورتی اور موسم تو دنیا کے اور بھی ملکوں میں موجود ہے، نیوزی لینڈ ہے، آسٹریلیا ہے، سوئٹزرلینڈ ہے، جہاں ٹھنڈیاں بھی ہوتی ہیں، لوگ وہاں پکنک کے لیے جاتے بھی ہیں۔ کشمیر ہو سکتا ہے یہاں کے پیچیدہ مسائل کو لے کر کے بھی مشہور ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں اصل میں جو تمہاری شہرت ہے، تمہارا جذبہ، تمہارا ایمان اپنی جگہ پر، دنیا میں تمہاری شہرت ظلم سہنے کے نام پر مشہور ہے، لیکن یہ اچھی بات نہیں۔ مظلوم قوم، ظلم سہنے والی قوم کے نام پر پوری دنیا میں تمہارا تعارف ہوا ہے، سب سے زیادہ ظلم سہتی ہے۔ میرے عزیزو، گھبرانے کی بات نہیں، وقت کی بات ہے، لیکن میں کچھ وجوہات لے کر کے آیا ہوں۔ تمہارے درمیان ایسی کون سی چیز ہے جو تمہارے ایمان اور تمہارے اسلام کے باوجود تمہیں آج مغلوب کی ہوئی ہے، تمہیں آج ٹکڑوں میں بدلی ہوئی ہے؟ ایک چیز دل سے نکال لینا آج سے کہ تمہارے لیے کشمیریت، قومیت اہم نہیں، یہ تعصب اسلام میں جائز نہیں ہے، یہ تعصب نہیں ہے ہمارے اسلام میں۔ یہ بہاری ہے، وہ بنگالی ہے، یہ ممبئی والا ہے، یہ گجراتی ہے، یہ راجستھانی ہے، یہ کشمیری ہے۔ قومیت، کشمیریت اگر تمہارے دلوں پر کوئی ڈال رہا ہے تو یہ تعصب کی بیج بو رہا ہے۔ تمہارے لیے جو سب سے اہم چیز ہے، کشمیری ہونے پر فخر نہیں، مصطفیٰ کریم کی غلامی پر فخر ہو، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی پر فخر ہو۔ قرآن یہ کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافقین اس بات کو نہیں جانتے۔ آج تمہاری عزت میرے آقا کے قدموں میں ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفاداری میں ہے۔ اور جو ہم نے دیکھا ہے دنیا میں انقلاب آئے، بڑے بڑے انقلاب، وہ صرف انقلاب نعروں سے نہیں آئے۔ جوشیلے نعروں سے انقلاب آنا ہوتا تو کتنے جلسے ایسے جوشیلے ہو چکے۔ جو انقلاب آیا ہے وہ عاشقان مصطفیٰ سے آیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلاموں سے۔ اس انقلاب کو اگر تمہارے اندر لانا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرو۔ دنیا تمہیں آج حضور سے دور کرنے کے لیے سارے ہتھ کنڈے اپنا رہی ہے۔ تمہارے ہاتھوں میں کیا کیا نہیں دے دیا گیا، تمہاری پہچان ختم کرنے کے لیے اس دنیا نے ایڑی چھوٹی کا زور لگایا ہے کہ تمہارے چہروں پر سے غلامی مصطفیٰ کا کوئی اثر باقی نہ رہے، تمہارا رشتہ کمزور ہو جائے۔ ہر نوجوان آج نشہ کا ایڈکٹ ہے۔ اب مجھے یہ نہیں پتا کہ تمہارے ہاں چرس، افیون، کوکین، چرس، گانجا یہ سب ہوتا ہے نہیں ہوتا، لیکن تقریباً مسلمانوں کے محلے میں پہنچا دیا گیا۔ یہ نشہ تو اپنی جگہ پر، انٹرنیٹ کا نشہ تو ہر ایک کے ہاتھ میں پکڑایا گیا ہے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے سے لاکھوں نوجوانوں کو گیم کا عادی، سوشل سائٹس پر اپنا وقت برباد کرنے والا ایڈکٹ نوجوان بنا دیا گیا۔ نہیں دیکھتے دن میں 8-8 10-10 گھنٹے فیس بک، انسٹاگرام اور یہ دوسرے سوشل سائٹس پر گزارنے والے نوجوان ہیں، اور کتنے تو ایسے ہیں جو پب جی میں اپنی زندگیاں ختم کر چکے ہیں، برباد ہو گئے، ختم ہو گئے۔ میرے پاس ایسے کئی معاملات آئے ہیں۔ ایک نوجوان لڑکا، ماں نے صرف انٹرنیٹ استعمال کرنے سے منع کیا تو ماں کی گردن پر چھری چلا دی۔ یہ نشیڑی لوگ ہی تو کر سکتے ہیں جس کے اوپر نشہ بہت زیادہ آ گیا۔ یہ سب تمہارے ساتھ کیوں ہوا؟ وجہ یہ ہے کہ تمہیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دور کر دیا جائے تبھی تم ذلیل ہو گئے۔ ڈاکٹر اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا، یورپ پورا انگریز ڈرتا کس بات سے جانتے ہیں؟ کس بات سے ڈرتا ہے؟ وہ کہتا ہے انگریز، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا۔ مسلمانوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں یہ بھوکے رہتے ہیں لیکن مرنے سے تو ڈرتے ہی نہیں ہے۔ دنیا کی واحد قوم ایسی ہے جو مرنے سے ڈرتی نہیں۔ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، انگریز کہتے ہیں روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔
روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. یہ روح محمدی جو ہے یہی اس کو طاقتور بناتی ہے. یہ 1000 ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے پھر بھی جمع ہوتا ہے. کون سی چیز تمہیں جمع کرتی ہے بار بار؟ میرے آقا کا نام ہے, حضور پاک کی محبت ہے. میرے عزیزوں, ایک انگریز, ایک یہودی عالم ہے جس نے 20 سال ریسرچ کیا ہے اس ٹاپک پر کہ مسلمانوں کو کتنی مرتبہ جینوسائیڈ کرنے کی کوشش کی گئی, یعنی پوری نسل کشی. دنیا میں کچھ قومیں ایسی ہیں افریقہ کی جن کی نسل کشی کی گئی, وہ ختم ہی ہو گئی, قوم ہی ختم ہو گئی, آج ان کے نام بھی نہیں ہیں. کئی قومیں ایسی ہیں میجورٹی والوں نے وہ مائنورٹی کو ختم ہی کر دیا, اور تمہارے ساتھ 100 سے زیادہ مرتبہ کوششیں ہوئی دنیا میں قتل عام کر کر کے. ہلاکو کے زمانے میں, چنگیز کے زمانے میں, منگولوں کے زمانے میں بغداد کو 5 بار تباہ کیا گیا ہے. مسلمانوں کے خون سے پورا دریائے دجلہ لال ہو گیا. کئی مرتبہ طرابلس, مراکش, جزائر, تونس, مصر, یہ سب کے سب مسلمانوں کے توڑ کر رکھ دیے گئے تھے. لیکن آج پھر لہلہا رہے, ہر مسجد سے اذان آج پھر ہوتی ہے, ممبروں سے خطبے رسول پاک کے آج پھر ہوتے ہیں. ایک یہودی عالم کہتا ہے میں نے 20 سال ریسرچ کیا, ان کو بار بار مارا جاتا ہے, کاٹا جاتا ہے, توڑا جاتا ہے, پھر یہ جمع کیسے ہوتے, جبکہ ان کے پاس ڈھنگ کا کوئی لیڈر بھی نہیں ہے جو ان کو سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرے. ایسا لیڈر بھی نہیں ہے, پھر ان کو کون جمع کرتا ہے؟ اس یہودی عالم سے پوچھا گیا تمہارا ریزلٹ کیا آیا, تمہارے ریسرچ کا, تم نے جو جانچ پڑتال کی اس کا نتیجہ کیا آیا؟ وہ یہودی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ اگر 1000 ٹکڑوں کے بعد جمع ہو جاتے ہیں تو انہیں کوئی لیڈر یا کوئی مولوی نہیں جمع کرتا, ان کو نام محمد جمع کرتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ایک ایسی چیز ہے کہ 1000 ٹکڑوں میں ہو جانے کے بعد پھر بھی یہ متحد ہو ہی جاتے ہیں. میں پچھلے 2 سال سے اس کا تجربہ دیکھ رہا ہوں, عینی شاہد ہوں. جب ہندوستان کی سرزمین پر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہو رہی تھی, کچھ کتے بھونک رہے تھے, ہو سکتا ہے آپ تک بھی خبریں آئی ہوں, اور دلی کی سرزمین سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اہانت کی جا رہی تھی. دل تو سب کا درد کر رہا تھا, کون ایسا بچہ ہو سکتا ہے مسلمان جس کو حضور کی گالیاں پسند ہوں؟ کوئی نہیں. علماء کے سب کے دل جھلے ہوئے تھے, ہمارے بھی دل. ہم نے آواز لگائی تھی ان پاکھنڈیوں کو, مردودوں کہ ہم حق و باطل کا معرکہ دیکھتے ہیں, میدان میں آؤ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کے متعلق ڈیبیٹ کرنا, مناظرہ کرنا بات کی بات ہے, آؤ پریکٹیکل دیکھ لیتے ہیں. یہ موبائل کا چیلنج جو کیا تھا, میں کس لیے بتا رہا ہوں آپ کو, جب یہ اعلان ہوا یہ تو چند ہی لوگوں میں اعلان کیا تھا, لیکن آواز پوری دنیا میں پہنچی, اللہ رب العزت ہر جگہ پہنچایا. اب اس کا نتیجہ جو نکل کر کے آیا میں آپ کو بتاتا ہوں. 6 مہینے تک مسلسل میرے پاس خط بھی ہیں, لیٹر بھی ہیں, میسیجز بھی ہیں. ہر قوم, ہر فرقے کے لوگوں نے یہ کہا کہ مولانا آپ کھڑے رہیں, ہم آپ کے ساتھ. اختلافات جتنے تھے وہ سب بعد میں دیکھے جائیں گے, آپ رسول پاک کی عزت کے لیے کھڑے ہیں, ہماری جان حاضر ہے.